دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جن پر انکم ٹیکس کا ریشو اگر ریٹ ہم دیکھیں 35%، آپ 100 روپے کماتے ہیں تو 35 روپے حکومت لے جاتی ہے اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں۔ نہ دینے والے کو مجرم سمجھا جاتا ہے، مجرم سمجھا جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا، یہ ٹیکس چور ہے۔ ٹیکس چور کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ دنیا میں یہ قانون ہے کہ بھئی آپ جس ملک میں رہتے ہیں اگر اس میں انکم ٹیکس ہے، آپ کے مال پر ٹیکس لگایا گیا ہے تو آپ اس ٹیکس کو ادا کریں۔ آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگ معاشرہ آپ کو ٹیکس چور کہے گا، آپ کو ڈاکو کہا جائے گا، آپ کے اوپر سزا لاگو ہو سکتی ہے۔ جب دنیا نے آپ کو دیا نہیں لیکن وہ آپ کے مال پہ ٹیکس لگا سکتا ہے، تو جو رب جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، اگر وہ رب آپ سے یہ کہہ دیتا کہ 70%، 80%، 90% میرے راستے میں خرچ کر دو، تو اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ رب کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے تجھے دیا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں 90% تو میرے راستے میں خرچ کر دے، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے انسان تو عاجز ہے، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کو؟ خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو محتاج، فقیر، کمزور پیدا کیا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے صرف ہمارے اوپر 2.5%، صرف 2.5% زکوٰۃ واجب کی ہے، صرف۔ اب ذرا اللہ کی رحمانیت، اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم ذرا اس کا تصور کیجئے کہ اللہ نے مال بھی خود دیا، کاروبار بھی اس نے دیا، کاروبار کرنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا، سب کچھ دینے کے بعد جب آپ نے مال اور دولت کو جمع کر لیا تو رب نے آپ سے کہا کہ بھئی صرف 40واں حصہ جو 2.5 بنتا ہے، 100 میں سے صرف 2.5 روپے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اور اگر تم 2.5 روپے خرچ کر دیتا ہے 100 میں سے، تو گویا کہ تیرے اوپر جو اللہ نے فرض کیا تھا تو نے اس کو ادا کر دیا، ہر چیز سے تو آزاد ہو گیا، تیرا مال بھی پاک ہو گیا، تیرا نفس بھی پاک ہو گیا، تو اس سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، صرف کتنے میں؟ 2.5% میں، 2.5% میں۔ اور پھر اس سے بھی آگے اللہ نے اضافہ کیا، فرمایا ہے میرے بندے چل اس سے بھی زیادہ تجھے رعایت ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ جتنا تو نے کمایا اس کا 2.5% دے دے، میں ایک مقدار متعین کر دیتا ہوں، جب تک تیرا مال اس مقدار کو نہیں پہنچتا تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک وہ مقدار پوری نہیں ہوتی۔ تو 10 روپے کما تو اس میں سے 2.5 پیسہ نہیں دے، تو 100 روپے کما اس میں سے 2.5 روپے نہیں دے، میں ایک مقدار متعین کر دیتا ہوں، جب تک تیرا مال اس مقدار کو نہیں پہنچتا جب تک تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر مقدار بھی اتنی بڑی متعین کی، مقدار بھی 7.5 تولہ سونا، 52 تولے چاندی، اتنی بڑی مقدار متعین کی ہے۔ آج کے روپے میں اگر ہم دیکھیں تو 1 لاکھ سے اوپر کم و بیش، 1,25,000، 1,30,000، جب تک تو اتنا نہ کمانے لگے کہ تیرے پاس 1,30,000 ہو جائے، جب تک تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے اور فضل فرمایا اور فرمایا چل تجھے اتنی بھی آزادی ہے کہ جب یہ مقدار تو پہنچ جائے فوراً زکوٰۃ نہیں دینا، سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ دے دینا۔ کتنی آسانیاں ہیں بھائی، آج تیرے اوپر تجھے 52 تولہ چاندی مل گئی، آج ہی زکوٰۃ ہو جائے؟ فرمایا نہیں، آج کا دن تو لکھ لے کہ فلاں تاریخ کو میرے اوپر میں 52 تولہ چاندی کا مالک ہو گیا۔ اب اگلے سال جب یہی تاریخ آئے گی پھر دیکھنا، اگر تیرے پاس یہ مقدار ہے یا اس میں اضافہ ہے تو اس کی 2.5% زکوٰۃ دے دے، پورے سال جو تو کرتا رہا سارا تیرے لیے معاف ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا اچھا تیرے اوپر قرض ہے تو قرضہ بھی نکال دے، اگر تیری ضروریات کے لیے مال چاہیے وہ بھی نکال دے، جو بچ جائے، بچ جانے کے بعد تو دیکھ کہ تیرے اوپر 1 سال بھی گزرا ہو اور ایک مقدار بھی متعین ہو، اور سال گزرنے کے بعد اس مقدار میں سے صرف 2.5%
اگر تو اللہ کے نام پر ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اللہ نے متعین کر دیے ہیں، تو فرمایا اس مال کی وجہ سے تیرے اوپر جو شر آنی چاہیے تھی، جو تکالیف آنی چاہیے تھی، جو تیرے گھر میں اس مال کی وجہ سے بے برکتی ہونی چاہیے تھی، اللہ ساری چیزوں سے تجھے پاک کر دیتے ہیں۔